اب یہ بتائیے علی ظفر صاحب کہ آج آپ کی پارٹی کے ایک رہنما خالد خورشید صاحب جو ہیں ان کو 34 سال کی سزا سنائی گئی ہے، تو اس سزا کے بارے میں بات میں آپ سے کروں، آپ سے بات کروں یا رانا ثناء اللہ سے بات کروں؟ علی ظفر صاحب آپ کچھ اس پہ تبصرہ کریں گے کہ جو 2024 میں جو واقعات پیش آئے ہیں اگر وہ رپیٹ ہوں گے 2025 میں تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ جی ہاں منویر صاحب، دیکھیں جو 2024 کو آپ نے درست فرمایا کہ بہت سارے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں 2024 میں سوچا، میں نے بڑا اس بار بیٹھ کے تبصرہ کیا کہ کون سی خوشخبری والی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اچھی چیز کی بات کی جائے۔ تو مجھے نظر آیا کہ صرف شاید ایک ہی، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ہمارے جو جیولن تھرور نے گولڈ میڈل لیا، شاید وہی ایک اچھی خوشخبری تھی 2024 کی۔ آپ جب سال کی بات کرتے ہیں اور قوم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیکیورٹی کا ایشو اپنا ریز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا صورتحال تھی۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ اس سال کی بات کریں تو اس سال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی تھی پاکستان میں 2024 میں، کیونکہ میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں کوئی تقریباً 650 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں صرف اس سال میں، اور 450 سے زیادہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو شہادت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کر لیں کہ 950 کے قریب ٹیررسٹ بھی مارے گئے ہیں اس سال 2024 میں۔ جی تو یہ ایک بڑھتا ہوا جو ٹیررزم ہے اس سال کا، میرا خیال ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نیشنل لیول پہ کہ اس کا کیا حل ہے۔ دوسری چیز میں نے سوچا کہ اب آپ قوم کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں 2024 کو، تو آپ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا ہم مڈل میں ہیں یا ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ معیشت جب اوپر جائے گی تو چاہے جو بھی حکومت ہو، ہم ایز اے پاکستانی ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے جب دیکھا اور ساری سرویز پڑھی تو دیکھا کہ آپ کی گروتھ جو ہے 0.9% کی صرف گروتھ ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ 3.8 سے زیادہ کی گروتھ ہوگی۔ آپ کی انڈسٹری بھی نیچے چلے گئی ہے، آپ کا ایگریکلچر کی گروتھ صرف 1% ہے جبکہ پچھلے سال 8% تھی۔ آپ کی سروس انڈسٹری ختم ہو گئی، آپ کی آئی ٹی انڈسٹری بالکل جہاں آپ ترقی کرنے لگے تھے وہ واپس چلے گئی کیونکہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ تو یہ آپ کی اکنامک حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ کا جو اکنامک پروگریس ہونا چاہیے تھا، جو آپ کو بہتری ہونی چاہیے تھی معیشت میں، وہ آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ تو 2024 کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال ایسا ہے کہ غربت کا بڑھتا ہوا سال ہے، یہ ان امپلائمنٹ کا بڑھتا ہوا سال ہے، اور یہ بے روزگاری کا بڑھتا ہوا سال ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دو جو آئٹمز ہیں اگر آپ قومی سطح پہ دیکھیں تو بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آئینی معاملات پہ کہ آئین کا کیا پوزیشن ہے 2024 میں۔ اچھا آئین کی بات بعد میں نہ کر لیں، پہلے جو آپ نے کوئی اکنامک گفتگو کی ہے اکانومی کے حوالے سے، وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں رانا صاحب جو ہے ان کی خدمت میں کچھ لوگوں کی رائے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، مکسڈ ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، یہ بڑی ان کی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور بھی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بھی سنیں۔ 320 روپے کلو تو ٹماٹر مل رہے ہیں، 200 سے نیچے سبزی کوئی نہیں ہے، مہنگائی تو اسی طرح اپنے عروج پہ ہے۔ تھوڑے چاول سستے ہیں، دالیں کم ہوئی ہیں تھوڑی سی۔ مہنگائی بہت کنٹرول میں ہو گئی ہے، 400 والا گھی جو ہے وہ 600 روپے کا ہو گیا ہے۔ کاروبار پہلے کی نسبت آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے، بازار میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جن کا 50,000 60,000 ہے وہ بھی رو رہے ہیں، گزارا ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ایک بل اگر جمع کراتے تو بیچارے ایک ٹائم کا اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ دوائیاں اتنی مہنگیاں غریب بندہ لے نہیں سکتا۔ اب میں آنکھوں کا آپریشن کروا چکا ہوں، مجھے قطروں کی ضرورت ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہوں۔ عوام پانی ہے توائی وہ کمران لے کے سو گئے موٹی رضائی، انہاں ختم ہونی ہے مہنگائی تو پاویں عوام نہیں ہو جاوے جدائی۔ تو یہ ایک شاعرانہ زبان میں انہوں نے اپنے احساسات آپ تک پہنچائے ہیں۔ رانا صاحب
اعداد و شمار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافے کی رفتار کم ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا مہنگائی 5% سے بھی نیچے چلی گئی, لیکن پبلک جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, مہنگائی تو ویسے کی ویسی ہے. نہیں دیکھیں, جو اعداد و شمار ہیں وہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جو انڈیپینڈنٹ ایجنسیز یا سرویز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 38% مہنگائی کی رفتار تھی, جو کم ہو گئے 5% پہ ہو گئی ہے. یہ باتیں درست ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے علی ظفر صاحب نے بات کی ہے, 2017 میں تو یہ معاملات نہیں تھے. 2017-18 میں پاکستان جو ہے اس کا روپیہ مستحکم تھا, ڈالر کنٹرول میں تھا, پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا, مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کے جو ہے وہ برداشت میں تھی. ملک جو ہے وہ یعنی جو شرح نمو ہے, گروتھ ریٹ ہے وہ 6.3 تھا. سارا کچھ ٹھیک تھا. یہ اس کے بعد ہی پھر جو شروع ہوا ہے تو پھر اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا, بلکہ 2 سال پہلے تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اگر یہ ڈیفالٹ اب تک نہیں ہوا اور اب دوبارہ سے کوئی تھوڑی امید, میں کوئی زیادہ نہیں کہتا کہ جی بالکل ہم جو ہے وہ ہر چیز کو اوپر لے گئے ہیں, لیکن جو تھوڑا سا استحکام سٹیبلٹی آئی ہے تو اس کا تو ہمیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے نا کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو. تو پھر یہ 2018, 19, 20, 21, 22 میں کیا ہوا ان 3.5-4 سالوں میں کہ جب جو ہے وہ ہم عدم اعتماد ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا. اور آج تک جو ہے وہ ہم اس حد تک تو اس کو یعنی سنبھال سکے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کیا, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو وہی 2017 کی جگہ پہ لے گئے, نہیں ابھی نہیں لے کے جا سکے. ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سال میں یا اگلے 3 سال میں جو ہے ہماری ان کوششوں کے نتیجے میں, جس طرح سے یہ اڑان پاکستان ہے, جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ چارٹر آف اکانومی ہو جائے تو پاکستان واقعی اڑنے لگے. اڑان پاکستان اور 2 سال میں واقعی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کی اڑان پاکستان ہمیں IMF کے شکنجے سے نکال دے گا. جی بالکل نکال دے گا. اچھا چلیں, علی ظفر یہ صاحب, پروگرام ہی یہ ہے. علی ظفر صاحب, یہ جو اڑان پاکستان ہے, کیا یہ اڑان پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو تبھی ہم اڑ سکیں گے؟ دیکھیں, یہ تو بڑی بہت ایک کلیئر بات ہے اور بڑی واضح بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے اکنامک پروگریس کرنا ہے, اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اگر اڑان یا جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں, اگر آپ نے اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر یقینی طور پہ سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ رول آف لا اس ملک میں ہو, اس ملک میں آئین بھی قائم ہو, بنیادی حق بھی لوگوں کو ملتے ہوں, انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہو, اور رول آف لا ہو یعنی کہ قانون جو ہے سب کے لیے اکٹھا ایک ہی یکجا ہو, اور عدلیہ جو ہے آزاد ہو, عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کی انٹرفیرنس یا مداخلت نہ ہو. یہ سارے معاملات ہوں گے تو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ, لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ معیشت کو ضروری ہے کہ وہ رول آف لا بھی ہو. اب جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا نظر ڈال لیں 2024 میں, کیونکہ ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں. تو آپ 2024 میں یہ دیکھتے ہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ وہ سال ہے جب پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں ایک سپریم کورٹ نے ایک اور بدترین فیصلہ کیا, اور ایسا فیصلہ کیا جس نے بنیادی حقوق لوگوں کے چھین لیے, جس نے جمہوریت کو ایک طرح سے خنجر کھوپ دیا اس کے دل میں, اس کے سینے میں. اور وہ کیس ہے سمبل کیس. جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین بڑا واضح طور پہ ایک بیسک جمہوریت پہ بیسڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل, یعنی لوگ خود اپنی سلیکشن کرتے ہیں, لوگوں کی اپنے میں سے ہی سلیکشن کرتے ہیں کہ کون ہمیں گورن کرے گا, کون حکمرانی کرے گا, اور وہ ان کی پھر جو بات ہے, وہ جو حکومت ہے, وہ پھر ان کے لیے ہی کام کرتی ہے. یہ جمہوریت کا اصل مقصد ہے, اور آئین اسی کے اوپر بیسڈ ہے. جو بنیادی حقوق ہیں آپ کے اور جو آپ کے انسانی حقوق ہیں, ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے عدالتیں بنائی ہیں, اور عدالتوں جو ہیں ان کا کام ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرے ان حقوق کی.
اب ہوا یہ کہ وہ جمہوریت کا جو بیسک اصول تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنے کے لیے سمبل دیں، جو آرٹیکل 17 میں آپ کا جو ذکر کرتی ہے آئین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ جناب یہ سمبل جو ہے یہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سمبل کے بغیر الیکشن لڑے. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بتا بھی نہیں سکتے عوام کو کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے. اچھا یہ تو سب کو پتا ہے علی ظفر صاحب، آپ نے مینشن کر دیا، یہ بڑا اہم واقعہ ہے. 2025 میں آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی نیشنل اسمبلی میں؟ جی دیکھیں اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ کی ریزرو سیٹس کا آرڈر ہو گیا. سپریم کورٹ نے چلیں اپنی وہ جو پرانی غلطی تھی وہ ختم کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھا اور میجورٹی نے کہا یہ ریزرو سیٹس دیں. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے، وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونا ہے، لیکن وہ بھی آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. وہ اسی طرح الیکشن کمیشن ہے وہ بیٹھا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے، یعنی وہ اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے فیصلے جو ہے وہ انفورس کر سکے. تو یہ بھی ہم نے 2025 میں دیکھا. ہم نے 2025 میں پھر یہ بھی دیکھا کہ الیکشن ہو گیا 2024 پاکستان میں. میرا خیال ہے اس سے بڑی دھاندلی 2024 ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن ہوا فروری میں، اور پاکستان کی اس الیکشن میں میرا خیال ہے سب سے پہلے دھاندلیاں ہوتی رہتی تھیں مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں، اور اس کے لیے الیکشن ٹریبیونل کے پاس آپ جاتے تھے، لیکن ایک اتنی میسو سکیل پہ، یعنی کہ اتنی کھلی عام دھاندلی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. کوئی اتنے الیکشنز میں اپنے حصہ لیا ہے، لیکن جتنی دھاندلی اس بار ہوئی کہ لوگ جو بھی کہتے رہے، جس کو بھی ووٹ کرتے رہیں، آپ نے نہیں ماننا کہ وہ جیتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. اتنی دھاندلی ہوئی کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہار گئے. اتنی دھاندلی ہوئی. واقعی بہت دھاندلی ہوئی ہے.